اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اہل بیت کے تمام دشمنوں منکروں پر لعنت بے شمار۔ جی تو آج میں موضوع پیری مریدی، پیر مرشد، اس پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ آیا پیری مریدی صحیح ہے یا پیری مریدی غلط ہے؟ کیا پیری مریدی کا تصور اسلام میں غلط ہے یا اس کا پروف کہیں قرآن اور حدیث میں بھی ملتا ہے؟ اس پر میں نے آج بات کرنی ہے آپ دوستوں سے۔ یہاں پر تقلیدی لوگ اور غیر تقلیدی لوگوں کا آپس میں بہت زیادہ جھگڑا رہتا ہے، اور تقلید کا دوسرا نام پیری مریدی ہے۔ تقلید ہی کا دوسرا نام پیری مریدی ہے۔ اس کو کہیں پیری مریدی کہتے ہیں، کہیں تقلید کہتے ہیں۔ آئیے ہم اس کو قرآن پاک اور احادیث معصومین کی روشنی میں، کچھ اولیاء اللہ اور تواریخ کی روشنی میں جانچتے ہیں کہ کیا پیر مرید، مرشد مرید، یہ سلسلہ، یہ طریقہ کہیں غلط تو نہیں؟ میں کہتا ہوں یہ حق عین اسلامی طریقہ ہے۔ اب اگر اس کو کچھ لوگ نہیں مانتے تو وہ خود اپنے ذمہ دار آپ ہیں، ہم نہیں ہیں۔ آئیے میں آپ کو پروف دیتا ہوں۔ قرآن پاک میں سورہ کہف میں حضرت خضر اور حضرت موسیٰ کے قصے میں ایک آیت مبارکہ ہے کہ اور جسے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور جسے اللہ بھٹکا دے اس کے لیے تم ولی مرشد نہیں پا سکتے۔ جس کو اللہ بھٹکا دے اس کے لیے ولی مرشد نہیں ہے، یعنی خدا کے بھٹکے ہوئے لوگوں کو ولی مرشد نہیں ہے، مرشد نہیں ہے، ولی نہیں ہے۔ اور خاص طور پر اس آیت میں ولی مرشد کی بات کی گئی ہے۔ اب لوگوں کو جس آیت سے خرافات ذہنوں میں آتی ہیں، پیش کرتے ہیں لوگ، ان کے بارے میں ایک آیت مبارکہ قرآن پاک سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے ایمان والو، اہل کتاب کے اکثر علماء اور پیروں کا یہ حال ہے۔ اے ایمان والو، اہل کتاب کے اکثر علماؤں اور درویشوں کا یہ حال ہے، علماؤں اور پیروں کا یہ حال ہے کہ وہ لوگوں کا مال باطل طریقوں سے کھاتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ دردناک عذاب کی خوشخبری دو انہیں جو سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں، انہیں خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 34 ہے یہ۔ ٹھیک جناب، سورہ کہف آیت نمبر 17 میں بھی مرشد کا ذکر ہے، اور کیا ہی مریدی مرشدی ہے کہ ایک ولی ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں آج تک اسلام میں تمام علماء کسی ایک بات پر متفق نہیں ہوئے کہ آیا وہ نبی تھے یا ولی تھے، لیکن اکثریت ولی کہتی ہے ان کو۔ ایک نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام، ایک ولی خضر علیہ السلام کا مرید بھی نہ بن سکا۔ حضرت موسیٰ نبی تھا، ولایت کی طاقت دیکھیں، ولی کس کو کہتے ہیں۔ حضرت خضر ولی تھے، حضرت موسیٰ نبی تھے۔ نبی ولی کا مرید بھی نہ ہو سکا، تھوڑا سا جلد باز تھا حضرت موسیٰ۔ قرآن پاک کی ان دو آیات سے قرآن پاک میں حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سیکھنا، رشد لینا، ان سے ملنا، ان سے علم لدنی سیکھنے کے لیے جانا، یہ سب پیری مریدی ہے۔ میرا چیلنج ہے اللہ یاری کو بھی تو، دوسرے لوگوں کو بھی تو، جتنے بھی لوگ نہیں مانتے تقلید کو، پیری مریدی کو، خاص طور پر سائیں جانی سائیں بادشاہ لڑکانے والے میرے سائیں محترم قبلہ، ان کو بھی یہ میرا پیغام پہنچے اگر کبھی بھی کوئی یہ ویڈیو دیکھے تو۔ آیا اب قرآن سے
قرآن سے 2 آیات سے پیری مریدی ثابت ہوئی. جو انہیں غلط ثابت کر کے دکھائے میں انہیں منہ مانگا انعام دوں گا. جو میرے پاس ہے میرا سب کچھ وہ لے لیں. قرآن سے ہو گیا. اب آئیں کتاب سے. شیعہ کی مشہور کتاب کا نام ہے خصال. کتاب کا نام ہے خصال. شیخ صدوق صاحب کی صفحہ نمبر 75 پر حدیث نمبر 84. کتاب کا نام ہے خصال. صرف خصال، خ صاد الف لام خصال. شیخ صدوق علیہ رحمہ صفحہ نمبر 75 حدیث نمبر 84 میں کیا لکھا ہے آئیے پڑھ کر دیکھتے ہیں. امام جعفر الصادق علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اپنے والد جناب امام باقر علیہ السلام سے سنا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ فرماتے ہیں جس شخص میں یہ 3 باتیں ہوں وہ امامت کا حقدار ہے. امامت کا حقدار ہے جس میں یہ 3 باتیں ہوں. غور سے سنیے گا شیعہ حضرات یہ حدیث. پہلی نشانی کون سی ہے؟ جس شخص میں 3 باتیں ہوں. پہلی بات کون سی؟ پرہیزگار ہو، حرام سے بچے. پرہیزگار ہو، کبھی اس نے حرام کام نہ کیا ہو، یہ پہلی بات. دوسری بات صابر ہو، غصے پر قابو رکھتا ہو. صابر ہو اور غصے پر قابو رکھتا ہو، یہ دوسری نشانی. اب یہ تیسری نشانی کون سی ہے جو خاص طور پر میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں؟ وہ ہے تیسری نشانی مریدوں کا اچھا پیر ہو. مریدوں کا اچھا پیر ہو، جیسے شفیق باپ کی طرح مرشد ہو مریدوں کا. اب سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام کی زبانی تمام شیعہ حضرات کو چیلنج ہے. غور سے سنیں، پڑھیں، ڈھونڈیں. حوالہ غلط ہو آپ کا ہاتھ میری داڑھی، آپ پکڑ کر مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. لیکن اگر وہاں لکھا ہو اور آپ نہیں مانتے تو میں بھی آپ کی گردن سے پکڑ کر پوچھ سکتا ہوں کہ جھوٹ کیوں بولتے ہو، یا پھر اپنا مطالعہ وسیع کرو. کتاب خصال شیخ صدوق صفحہ نمبر 75 حدیث نمبر 84. بتایا میں نے کتاب سے، شیعہ کتاب سے پیری مریدی ثابت، شیعہ کتاب سے پیری مریدی ثابت، شیعہ کتاب سے. میں بار بار اسی لیے بول رہا ہوں کہ شیعوں میں کچھ لوگ تقلید کے قائل نہیں ہیں. ٹھیک جناب. اب 2 آیات، ایک شیعہ کتاب کا حوالہ شیعوں کے لیے. اب شاہ عبداللطیف بھٹائی کا ایک شعر: پاڑہی جل جلالہ پاڑہی جان جمال، پاڑہی صورت پیریاں جی پاڑہ حسن کمال. پاڑہ پیر مرید تھے پاڑہ پاڑ خیال، پاڑہ پیر مرید تھے پاڑہ پاڑ خیال. سب ہوئی حال منجھائی معلوم تھے. یہاں کیا ہے؟ پاڑہ پیر مرید تھے، وہ خود ہی پیر مرید بنتا ہے. کن کا مرید بنتا ہے؟ کون سا پیر؟ یہ الگ موضوع ہے. لیکن شاہ عبداللطیف بھٹائی سرکار کے رسالے سے، ان کے شعر سے یہ ثابت ہوا کہ پیری مریدی کے قائل شاہ عبداللطیف بھٹائی بھی ہیں، سرکار شہباز قلندر بھی ہیں. انہوں نے مرشد بھی لیا، شہباز قلندر نے مرید بھی کیے. اب جو لوگ تقلید کے قائل نہیں، پیری مریدی کو غلط ثابت کرنا چاہتے ہیں، ان کو میرا چیلنج ہے پوری دنیا کے جو تقلید نہیں کرتے غیر مقلد لوگوں سے کہ مجھے دکھائیں، مجھ پر حجت ہیں شہباز قلندر، شاہ عبداللطیف بھٹائی. کیا انہوں نے کبھی پیری مریدی کو غلط کہا ہے؟ انہوں نے اس کے لیے کچھ کیوں نہیں کیا؟ اگر پیری مریدی غلط تھی، طریقت یہ غلط تھی، تو انہوں نے خود یہ کام کیوں کیا اور دوسروں کو بھی کروایا؟ پاڑھیں پسے پاڑ کے پاڑھیں محبوب، پاڑھیں کھل کے خوب پاڑھیں طالب تنجو. یہاں پر بھی یہ ثابت ہوا شاہ عبداللطیف بھٹائی پیری مریدی کے قائل تھے. السلام علیکم یا علی مدد. تمام گروپ کے ممبران کو، ویورز کو میری طرف سے سلام. مولا آپ سب کو سلامت رکھے. اپنا خیال رکھیں، اپنے بچوں کا خیال رکھیں، اور تمام دوست احباب کا، ملک وطن پاکستان، دین اسلام کا. یا علی مدد. اللہ حافظ. اللہ نگہدار. اللہ کے حوالے. پاکستان زندہ باد.